سامعین کرام، یوم ترویہ جب شروع ہوتا ہے تو حاجیوں نے منا جانا ہوتا ہے۔ اس منا کے اندر 5 دن انہوں نے قیام کرنا ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے اس قیام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا راز جو ہے وہ چھپا کر رکھا ہے۔ اگرچہ ایک مسلمان اللہ، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مگر چونکہ وہ انسان ہے اس لیے فطری طور پر وہ چاہتا ہے کہ حقائق کا مشاہدہ کرے، چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر اس کی حقیقت کو دل سے تسلیم کرے۔ اسی فطری خواہش کی تکمیل اور دنیا کی اصل حقیقت سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے مناسک میں منا کا قیام جو ہے وہ شامل فرما دیا۔ منا کی وادی حج سے پہلے ایک سنسان، بنجر اور پتھریلا میدان نظر آتی ہے، خالی چٹانیں، کوئی آبادی نہیں، اور سال بھر ایک خاموشی طاری رہتی ہے۔ حالانکہ آج وہاں مستقل خیمے نصب ہیں، لیکن اس کے باوجود منا میں زندگی کا پورے سال کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ پھر جیسے ہی حج کے مخصوص ایام آتے ہیں، یہی سنسان وادی زندگی کی رونق اور عظمت کا مرکز بن جاتی ہے۔ لاکھوں حاجی ایک ساتھ یہاں قیام کرتے ہیں اور پوری دنیا سیٹلائٹ اور کیمروں کی مدد سے اور میڈیا کے ذریعے اس منا کی جھلک دیکھتی ہے، جو کچھ دن پہلے ایک ویران تھی اور جو چند دن بعد پھر خاموش ہو جائے گی۔ یہ منظر ایک مسلمان کو دنیا کی حقیقت کا مشاہدہ کراتا ہے کہ جس طرح منا ایک وقت ویران تھی اور پھر کچھ مدت کے لیے آباد ہوئی اور پھر وہ وادی دوبارہ ویران ہو گئی، بلکہ اسی طرح، بالکل اسی طرح یہ دنیا بھی ایک وقت کچھ نہ تھی۔ اللہ نے اسے پیدا کیا، اس میں انسان کو رونق بخشی، اسے شان و شوکت عطا کی، حتیٰ کہ وہ خالق کو بھول بیٹھا، کہیں کھلے لفظوں میں انکار کر گیا، کہیں اشاروں کنایوں میں کیا اور کہیں منافقت کی شکل میں کیا۔ افسوس کہ آج وہ لوگ جو زبانی طور پر اللہ اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، عملاً اس دنیا کو فانی ماننے پر تیار نہیں۔ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کی جگہ اپنے خود ساختہ قوانین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، گویا کہ اللہ کے اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک ازلی اور اٹل حقیقت یہ ہے کہ جس طرح منا کی تمام رونقیں حاجیوں کی موجودگی کے ساتھ ہی ختم ہو گئیں، اسی طرح دنیا کی تمام چمک دمک بھی وہ صرف ایک سور کا انتظار کر رہی ہے، اور جب وہ سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ مان پڑ جائے گا۔ یہی وہ گہرا راز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ اپنے بندوں کو 8 ذو الحجہ سے 12 ذو الحجہ تک منا میں قیام کروا کر تجربے کی صورت میں سکھاتا ہے، تاکہ انسان محض سن کر نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سمجھ لے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل قیام آخرت میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے والا بنائے اور اس دنیا میں اسی طرح رہنے والا بنائے کہ جس طرح کے ایک عارضی جگہ پر رہا جاتا ہے۔ اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، 9 ذو الحجہ وقوف عرفہ کا دن ہے، اور یہ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن ہم سب کو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، ایک کھلے میدان میں، کہ ظاہری پردے، نسب، مال یا طاقت کے بغیر۔ وہ دن جسے قرآن نے یوم حشر کہا ہے، جب انسان اپنے تمام اعمال کا حساب اللہ کے سامنے دے گا۔ حج کے افعال میں سے ایک اہم ترین رکن وقوف عرفہ ہے، جو حاجی کو اس دن کی جھلک دکھاتا ہے۔ 9 ذو الحجہ کا سورج جب عرفات کے آسمان پر چمکتا ہے تو لاکھوں حاجی احرام پہنے اس کھلے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ نہ کوئی تخت، نہ کوئی تاج، نہ کوئی لقب، نہ کوئی شان، بس ایک جیسے، ایک حال میں، ایک رب کے حضور، ایک ہی لباس میں۔ عرفات کا میدان، اس کا جو منظر ہے کسی حکمران کے دربار سے کم نہیں، لیکن یہاں بادشاہ صرف ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ ہر طرف آئے ہیں
سسکیاں ہیں، گڑ گڑاہٹیں ہیں، توبہ و استغفار کی صدائیں ہیں، ندامت کے آنسو ہیں، اور دلوں کا ٹوٹ ٹوٹ کر رب کے حضور جھکنا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اس کے اصل مقام کا شعور عطا کرتی ہے۔ اس عظیم میدان میں ہر حاجی کی زبان پر صرف ایک ہی صدا رہتی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ گویا کہ وہ اپنے وجود کی نفی کر کے اپنے رب کے سامنے خود کو مکمل طور پر سپرد کر دیتا ہے۔ اس لمحے اسے نہ دنیا کی دولت یاد رہتی ہے، نہ جاہ و منصب یاد رہتا ہے، نہ کوئی غرور ہوتا ہے، نہ خاندانی تفاخر، نہ ریاستی حیثیت۔ بس ایک ہی حقیقت اس پر آشکار ہوتی ہے کہ وہ خود کچھ نہیں اور اس کا رب ہی سب کچھ ہے۔ لیکن وقوف عرفہ کا ایک اور راز بھی ہے جو حاجی کے دل پر دستک دیتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی کبریائی صرف اس میدان تک محدود نہیں ہے۔ دراصل عرفہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، وہ معیشت ہو یا معاشرت، سیاست ہو یا عدالت، تعلیم ہو یا تہذیب، داخلہ ہو یا خارجہ، ہر شعبے پر اللہ کے حکم کی بالادستی ہونی چاہیے۔ عرفہ کے میدان میں جو رب کے حضور جھکتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا جھکاؤ باقی زندگی کے ہر پہلو میں بھی اسی رب کی طرف ہونا چاہیے۔ اور یوں یہ میدان صرف ایک رکن حج نہیں رہتا بلکہ روز قیامت کی تصویر بن جاتا ہے، جسے ایک دن سب کو جمع ہونا ہے، ایسے بالکل جیسے ہی آج جمع ہے، جیسے ایک دن سب اپنے رب کے آگے نادم ہوں گے، ایسے ہی کہ جیسے آج آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور جیسے ایک دن ہر جھوٹا غرور خاک میں مل جائے گا، ایسے ہی آج سب کے سروں سے دنیاوی تاج اتر چکے ہیں۔ لہذا وقوف عرفہ محض ایک فرض کی ادائیگی نہیں، یہ ایک روحانی انقلاب ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حاجی کو اپنے رب سے تعلق کی تجدید عہد کرنا ہوتی ہے، جہاں وہ عہد کرتا ہے کہ وہ واپس جا کر اب اس رب کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالے گا اور اپنی زندگی کو اسی اللہ کے حکم کے تابع ہو کر گزار دے گا۔ یہی وہ چھپا ہوا راز ہے جو اللہ تعالیٰ حاجی کے دل پر عرفات کے دوپہر میں آشکار کرتا ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ایک نیا انسان ایک نئی نیت کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ نئے سفر کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حجاج کرام کو، ہمیں اور آپ کو اس روح کو پانے والا بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔